أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میں یہ چاہتی تھی ایک دفعہ آپ بتا دیں، بڑے بچے ہیں 20-22 سال کے، اتنے بچوں کو نماز کی کیسے ان کو پابند کریں کہ وہ جی اس طرف آئیں اور قرآن پاک بھی کبھی کھولیں. اس طرح بڑا دل کرتا ہے کہ بھئی یہ عادت ہمیں اچھی طرح انہیں پختہ ہو جائے، یا کیسے کہہ کے تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جی جزاک اللہ. جی بہت اچھا جو ہے بچپن سے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا، ان کو فالو کروانا، ان کو اٹھانا، ان کو قرآن پڑھانے کی ترغیب کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بچپن سے ہم کوشش کریں. جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ درخت کا جو شاخہ ہو وہ جو ہے وہ جب نرم ہو تو آسانی سے اس کو بینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو اس کو بینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے نا آپ کا، وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے. آیا وہ اس میں ڈرنے کی جو ہے وہ صلاحیت زیادہ ہے، یا اس کو ریوارڈ دیں تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں خداوند تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو ترغیب دینے کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، اور دو طریقے اپنائے ہیں. ایک یہ ہے کہ دوزخ سے اسے ڈرایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اسے جنت کا جو ہے وہ بتایا جائے. اب بچہ جو ہے اگر وہ ریوارڈ سے خوش ہوتا ہے تو اسے وہ آیات جو جنت سے متعلق ہیں اس سے متعلق بتایا جائے کہ تم قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں ریوارڈ ملے گا، تمہیں جنت خداوند تعالیٰ نصیب کرے گا. اگر وہ جو ہے وہ ایسا اس معاملے میں وہ آپ کے قابو نہیں آتا، آپ کی بات نہیں سنتا، تو اسے بتایا جائے کہ انسان نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے اس کی آنکھ بند ہو جائے گی، تو اس نے حساب دینا ہے. اس نے نماز کا حساب دینا ہے، اس نے روزے کا حساب دینا ہے، اس نے حج کا حساب دینا ہے، اس نے قرآن کا حساب دینا ہے. اور وہاں پر انسان کی مال، دولت، پیسہ، پراپرٹی اس کے کام نہیں آئے گی. اس کا قرآن کی تلاوت اس کے کام آئے گی، نماز اس کے کام آئے گی، یہ اس کو بچا سکیں گے. اور خاص طور پر جب کوئی آدمی، انسان کی عبرت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اس کے دوستوں میں سے اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی عبرت کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کہ وہ عبرت اس سے لے. اور یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ نے بچوں کو نماز کے لیے کہا نا، تو تھکے نا، آپ جو ہے وہ حوصلہ آپ کا پست نہ ہو جائے. بار بار آپ کہتے رہیں، صبح کو کہیں، شام کو کہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت بچے کو کہیں کہ جب وہ خوش ہو، اچھے موڈ میں ہو، آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو، آپ سے کوئی چیز مانگنے کے موڈ میں ہو، آپ سے پیار کرنے کے موڈ میں ہو، تو وہاں پر آپ اسے کہیں کہ میں تب خوش ہوں گا یا تب میں خوش ہوں گی تم سے جب تم نماز جو ہے وہ پڑھو گے. تو بچہ جو ہے آپ کا پھر رغبت جو ہے وہ کرے گا، اور مسلسل ایسا کرتے رہے. اور پھر ایک اور چیز، سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انوالو ہونے کے بجائے بچوں کے جو دوست ہیں، جو ان دوستوں میں سے دیکھیں کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کو کہیں کہ آپ کے بچے کو نماز کا کہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنے کا کہے، اور آپ کے بچے کو راغب کرے. اور پھر ایک اور چیز، بچے کا آپ کے دیکھیں نا کوئی اچھا، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کے بچے کا ہم عمر ایک اور بچہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، آپ اس بچے کو کہیں کہ اس آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیٹی کو کہے کہ نماز کا، آپ کی بات ممکن ہے نہ سنیں کیونکہ روزانہ سن رہا ہے، وہ تھک گیا آپ کی باتوں سے، نہیں لیکن اس کی بات کو ممکن ہے وہ سنیں، اس کو جو ہے وہ فالو کرے. بس یہ 3-4 طریقے ہیں، ان کو جو ہے آزمایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اپنی طرف سے کوشش کریں، خدا آپ کو اجر دے گا. اور خدا نخواستہ اگر بچہ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی آپ کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچہ جو ہے وہ آپ کی نہیں مانتا، خدا آپ کو اجر دے گا، آپ کو صلہ دے گا. اور آپ بار بار کہیں گے تو آج نہیں ہے تو کل نہیں تو پرسوں بچہ جو ہے ایک دن سوچے گا، ایک دن فکر کرے گا، اور جو ہے وہ آپ کی جو کئی باتوں پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرے گا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ.